کا ٹاپک ہے وائلنس اینڈ سیکچول ہیراسمنٹ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وائلنس اور ہیراسمنٹ جو ہے خواتین کی زندگی میں روزمرہ کی بنیاد پہ جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ ایک سٹیٹسٹکس ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر 1 منٹ میں ایک عورت جو ہے کہ تشدد یا ریپ کا شکار ہوتی ہے دنیا میں، اور اس طرح سے 1 سال میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ خواتین ازلٹ ہو جاتی ہیں یا فزیکل وائلنس سے، تشدد سے، یا سیکچولی ریپ ہوتی ہیں یا سیکچولی ہیراسمنٹ کا تو فگر ابھی تک جو ہے کہ جنریٹ نہیں ہے۔ جو ڈیٹا بتاتا ہے جو سیویئر کنڈیشن آف ہیراسمنٹ اینڈ وائلنس کے حوالے سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جیسے ذکر ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت سارے ایفرٹس کر رہا ہے ویمن امپاورمنٹ فار جنڈر ایکوالٹی کے لیے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 5 ویمنز امپاورمنٹ فار جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، جس کے اندر حکومت نے بہت زیادہ کوششیں اور کاوشیں کی ہے، جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے سننے کو بھی ملا کہ ہمارے سوشیو اکنامک کلچرل پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کام ہوا ہے، بٹ اس کے اندر ہرڈل کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم خواتین کیوں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ گلوبل جنڈر گیپ رپورٹ جب آپ دیکھیں گے 2022 میں، تو آؤٹ آف 146 میں سے پاکستان 145 پہ ہے، اور 2020 میں بھی آؤٹ آف 156 کنٹریز میں 155 نمبر پہ تھا۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم خواتین جو ہے اتنے پیچھے ہیں، اس کے باوجود کہ حکومتی اقدامات بہت سارے ہو رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنا چاہوں گی کہ ہیراسمنٹ کیا ہے۔ ہیراسمنٹ جو ہے کہ ایک ان ویلکم جیسچر فرام دا اپوزٹ سیکس، کہ کوئی ایسی حرکت جو آپ کے اپوزٹ سیکس یعنی مردوں کی طرف سے خواتین کی طرف ایک نازیبا حرکت کو ہیراسمنٹ کہتے ہیں، جو کہ آپ کو یا کوئی آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں، یا کوئی کہنی مارتے ہیں، یا کوئی برا سا لفظ بولتے ہیں، یا کوئی آپ کو ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں یا پرچی پاس کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کوئی سیکچول فیور مانگتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سیکچول ہیراسمنٹ۔ اور وائلنس جو ہے کہ ایک ایسا کرائم ہے جس کا تعلق پاور اور کنٹرول سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس کنٹرول ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس سے اپنے کمزور کو جو ہے ازلٹ کرے فزیکلی یا اور طریقوں سے۔ تو میں اپنے پینل کو ویلکم کرتی ہوں کہ وائلنس اور ہیراسمنٹ کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے سامنے بہت ہی معزز ہماری خواتین، آنریبل جج ہماری آمنہ ضمیر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کا بڑا جو ہے کہ عدالت میں وکٹمز اور کلپرٹس دونوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ظاہر وسیع تجربہ ہے، اور جسٹس ان کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ آنریبل جج صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں گلگت بلتستان میں ایک لیجسلیشن پاس ہوا تھا، اینٹی سیکچول ہیراسمنٹ ایکٹ۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس ایکٹ کے حوالے سے کہاں تک بات آگے بڑھی ہے، اور گلگت بلتستان میں ابھی تک کیا کیا اقدامات گورنمنٹ نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thank you so much, Yasmin Appa. Thank you so much, Mehnaz, for inviting me on this forum. Yasmin Appa, basically آج جو میں بات کرنے جاؤں گی وہ تھوڑا سا لیس کنونشنل۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو لاز ہیں یا جو ڈیٹا ہوتا ہے آئی پریپیئرڈ آن دیز پیجز، لیکن ان کو بتا کے ان کو پھر ایک اور بک کے اندر لکھنا اٹس لائک ناٹ کمفرٹیبل فار می ایٹ لیسٹ، کیونکہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر یہ کیسز میں ہینڈل کرتی ہوں۔ وائلنس اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وائلنس اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے وین یو ایکسیپٹ وائلنس، وین یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ وائلنس۔ ہیراسمنٹ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسکلی ہیراسمنٹ ہے کیا چیز۔ ہم ہیراسمنٹ کو ایک بکش ڈیفینیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اینٹی ہیراسمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ اگین آئی ونڈر کہ انہوں نے
اتنا سافٹ ایک ہیراسمنٹ کا ایک امیج بنایا ہے کہ آئز کا جیسچر، باتوں سے، آفر. واٹ ڈو یو مین بائی آفر؟ یہ کوئی بزنس پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ جاب آفر کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ایک سافٹ امیج دینے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ ہیراسمنٹ یہاں پہ میں نے ایک بہت ہی جو لیتھل کائنڈ آف ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ورک پلیسمنٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں، ہر ایک کو، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. ورک پلیس جو ہیراسمنٹ ہے وہ ہر جگہ ہے. آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے جی. آپ اپنی مرضی سے، فار ایگزامپل آج یہ جو سیٹس پرووائڈ کیے گئے، ٹھیک ہے نا، آئی واز سو انکمفرٹیبل لائک سیٹنگ اوور ہیئر، کیونکہ اس پہ آپ مطلب ٹیک لگا کے بیٹھ سکے، ٹھیک ہے. تو یہ تو پورا اس قسم کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں لڑکی کو یا کسی بھی فیمیل کو، ٹھیک ہے نا، بہت ہی زیادہ ہمیں سوچ سمجھ کے ایک تو بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا پڑتا ہے. تو وہ جو اینٹی ہیراسمنٹ ایکٹ کی آپ نے بات کری ہے وہ اوور آل میرا خیال ہے اٹ نیڈس کروشل امینڈمنٹس، جو کہ فاسٹلی امینڈمنٹس کی اس کے اندر ضرورت ہے. اور اکارڈنگلی اس لاء کے مطابق ابھی تک میری نظر میں ابھی تک کوئی ایسے ہیراسمنٹ کیس میرے سامنے رپورٹ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ایسے ہیراسمنٹ سیلز میری نظر میں ابھی تک کہیں ایسے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر کوئی ایسا کیس مینشن ہوا ہے. ہاں انڈائریکٹلی ہمیں ایسی چیزیں ان باکس ضرور ہوتی ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، ہم کیا کریں. ایف آئی اے بھی بیٹھا ہوا ہے، پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وومن پولیس اسٹیشنز بھی ہیں. بٹ آئی نو، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ پریکٹیکلی بہت ہی لیس کنوینئنٹ ہے کسی کو بھی ہیراسمنٹ کو پروو کرنا. ہیراسمنٹ پروو کرنا از ویری مچ ڈیفیکلٹ. ہمیں غصہ تو سخت آتا ہے کہ کوئی ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے ہمیں پتہ ہے، بٹ ان نظر کو پروو کرنا، ان کی باتوں کو پروو کرنا شاید کسی بھی فورم کے اوپر ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اسی لیے ان لاز کا امینڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور سیکنڈلی ہمارے جو برین ہے اس میکینزم کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر فار ایگزامپل اف آئی ایم فیسنگ ہیراسمنٹ آف اینی سارٹ آف اینی کائنڈ، مینٹل ہیراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ وہ فزیکل ہیراسمنٹ، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے جی ہیرس کر رہا ہو، میں جا رہی ہوں تو کوئی جیسچر کر کے کر رہا ہو، مجھے وہ انوائرمنٹ بھی سوٹ نہیں کر سکتا. سم ٹائمز وہ میری پسند کا انوائرمنٹ بھی نہیں ہو سکتا جس انوائرمنٹ آپ مجھے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کے لیے ایک جو میکینزم ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ فردر ہم آگے کے جو کویسچنز ہوں گے انشاءاللہ ان میں ہم وہ اپنے میکینزمز بھی بتائیں گے. لیکن فور موسٹلی جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ایکٹ کو پرامپٹلی امینڈ ہونے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل فرام دا ڈیفینیشن سیکشن. تو تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت زبردست طریقے سے جو ریئلی جو لیکوناز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیجسلیشن کو بنانے میں یا ایک قانون سازی کرنے میں، یقیناً اس کو جس نے ڈرافٹ کیا ہے ان میں بھی بہت سارے مرد حضرات ہی تھے، تو انہوں نے ایک سافٹ امیج کو اس کے اندر ہی ڈالا ہے. اور اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ اس کی ڈرافٹنگ میں خواتین کی جو پارٹیسپیشن تھی پرو ایکٹیولی اس طرح سے شاید نہیں رہی ہے. یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک چیز کو جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پینفل ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا شخص جس نے صرف ایک کاغذ پہ کچھ الفاظ لکھنے ہیں اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے ایک ایسا قانون یا ایک ایسا ڈیفینیشنز لکھ سکتے ہیں جو اس کے اوپر وہ گزری ہی نہیں ہو. یہ ہمارا ایک المیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اس کے کرنے کے لیے چونکہ ان لیولز پہ ہماری خواتین کی پرو ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے، کم ہے بھی تو بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اس کا ٹرو اسپرٹ اس کے اندر انگرینڈ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال آپ سے ہم اس کے بعد پوچھیں گے. میں آتی ہوں ابھی شاہانہ شاہ کی طرف کہ آنریبل جج صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ یہ ہراسمنٹ جو ہے ایک طرح کی تو نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے مجھے جسٹ ایک جو ہے کہ ریکویسٹ کیا والی بات نہیں ہے. It's more than that. So can you please elaborate the forms of harassment
اور پھر ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں نا گلگت بلتستان میں، تو ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیا آپ بتائیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے، کہ اس کی وسعت کہاں تک ہے یہ ہیراسمنٹ کی، اور فارمز آف ہیراسمنٹ پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ لکھتی ہیں یو آر اے کالمنسٹ، اور آپ ہیراسمنٹ کو بہت جو ہے کہ قریب سے دیکھ کر آپ اس کے اوپر جو ہے کہ آپ اپنا انالیسس کر رہی ہیں. تو آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. شاہانہ شاہ. تھینک یو میم. اچھا، ہراسمنٹ گلگت بلتستان میں بھی یقیناً اسی طرح ہے جیسے باقی پورے پاکستان میں، جیسے پوری دنیا میں ہے. ہراسمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. عام طور پہ یہ پبلک پلیسز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گھر میں جس طرح کا وائلنس ہے اس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں. پبلک پلیس میں آپ کے جاننے والے لوگ، آپ کے کولیگز، آپ کے کلاس میٹس یا اجنبی لوگ بھی آپ کو ہراس کر سکتے ہیں. جیسے پہلے میم نے بتایا کہ ڈیفینیشن وائز یہ ہے کہ انوانٹیڈ ایڈوانسز آر ہراسمنٹ. ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کی طرف انوانٹیڈ ایڈوانس کیوں کرتا ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں، اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کنسنٹ کا تصور نہیں ہے. کنسنٹ یعنی مرضی، یعنی اجازت. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت ماڈرن ہیں، آپ اس شخص سے تو بات کر رہی ہیں، تو مجھ سے بات کرنے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو سمجھ نہیں رہے وہ یہی کنسنٹ کو نہیں سمجھ رہے کہ جو ریسیپینٹ ہے اس کی مرضی ہوگی تو یو آر الاؤڈ ٹو ڈیولپ دا کائنڈ آف ریلیشن شپ وچ ول نیچرلی ڈیولپ ان دیٹ کیس، ادروائز نہیں ہوگا. اچھا، پھر اگر ہم اس کی ٹائپس پر آ جائیں، مثال کے طور پہ ورک پلیس میں ایک ہوتا ہے کوئڈ پرو کو، یعنی آپ مجھے یہ فیور کریں تو میں آپ کو پروموشن دوں گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، میں آپ کی وہ پروموشن روک دوں گا. یا مثال کے طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے، بہت انفارچونیٹ ہے، مثلا آپ کا سپروائزر ہے، آپ کا پروفیسر ہے، اٹس ویری کامن فار دیم ٹو ہراس دیئر فیمیل اسٹوڈنٹس، اور اس کیس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے خلاف شکایت کریں گے، وہ آپ کو پاس نہیں کرے گا، وہ آپ کو ڈگری ٹائم پر نہیں ملے گی. آپ سینئر سے سینئر لیول پر چلے جائیں، وائس چانسلر تک چلے جائیں، وہ آپ کو گیس لائٹ کریں گے. گیس لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں جو لگا تھا اصل میں وہ نہیں تھا. آپ اپنے آپ کو ہی ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں کہ میں غلط سمجھی. کیٹ کالنگ، آپ بازار میں ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ پر آوازیں کسی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. گروپنگ، آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اجنبی آ کر آپ کو ہاتھ لگا کر چلا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں گی، مطلب ہماری قوم کے لیے شاید یہ ایک شرمندگی کا مقام ہے کہ سب سے زیادہ گروپنگ اور ہراسمنٹ 14 اگست اور 23 مارچ کے ایونٹس پر ہوتی ہے. اس میں بہت نوٹوریس واقعات بھی ہیں، لیکن عام طور پہ بھی ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے کہ اف یو آر انفارچونیٹ انف ٹو بی آؤٹ سائڈ آن دیز ڈیز، تو انتہائی فرسٹریٹڈ لوگ، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سڑک پہ ہیں یا آپ گاڑی میں ہیں، اور جو ہراسر ہے یا جو گروپر ہے وہ سڑک پہ ہے یا گاڑی میں ہے، they would risk death, to put their hand inside the window of a car and touch somebody they didn't even know, and God knows کہ وہ اس ایک سیکنڈ کے فورسڈ کانٹیکٹ میں ان کو کیا ویلیڈیشن محسوس ہوتی ہے. پھر ہمارا کلچر ہے جو ہراسمنٹ کو نارملائز اور گلوریفائی بھی کرتا ہے، بیکاز یہ کلچر نے آپ کو سکھایا ہے کہ دا مین مسٹ آلویز میک دا موو اینڈ دا وومن مسٹ ریزسٹ ان دا بگننگ، فیک اٹ اے لٹل اینڈ دین کنسیڈ. ٹھیک ہے، تو مردوں نے بھی شروع سے یہی سیکھا ہے، تو ان کو گانوں نے، فلموں نے یہی بتایا ہے کہ نہ جو ہے وہ نہ نہیں ہوتی، کوشش کرتے رہو جب تک شی ول جسٹ گیو اپ اینڈ سے یس. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ان ساری ڈیفینیشنز کے اوپر جائیں تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں موجود ہر عورت کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہراس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا کسی اجنبی اچھا، اب تو ہمارے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو انوانٹیڈ پکچرز انوانٹیڈ لوگوں سے موصول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا تھا. اچھا، آپ اپنی تصویر لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں اس کے اوپر کیا کمنٹ آئے گا، لوگ آپ کو کیا باتیں اس کے اوپر کریں گے. آپ اپنا کوئی پولیٹیکل اوپینین دے رہے ہیں وچ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود جینڈر، لیکن بیکاز یو آر اے وومن ایکسپریسنگ یور سیلف ان اے پبلک اسپیس، تو اس کا جواب آپ کو جینڈرڈ انسلٹس کی شکل میں ملتا ہے. اور آج کل کے ہمارے پولیٹیکل ایکسچینج میں اب یہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گیا. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دو پارٹیز کے لوگ بھی اگر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں تو اس کے اندر کس حد تک جینڈرڈ ابیوزز اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اسٹیٹسٹکلی بھی بتایا کہ پاکستان از دا 2nd worst country in the world for women.
تو آئی تھنک ٹوڈے از اے ڈے فار اس ٹو ریفلیکٹ, فار مین ٹو انٹروسپیکٹ, اپنے اندر دیکھیں کہ کیوں مطلب افغانستان سے بہتر ہونا, مطلب آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں ہراسمنٹ کے. کوئی بھی عورت ہراس ہو سکتی ہے, البتہ دا مور پاور یو ہیو دا مور ڈیفینسز یو ول بی ایبل ٹو پٹ اپ. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے دفتر میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہے انوانٹیڈ ایڈوانسز کا, تو ہی از مور لائکلی ٹو ہراس این انٹرن دین ہی از لائکلی ٹو ہراس دا CEO. ٹھیک ہے نا. تو پاور از دا ون تھنگ دیٹ کین ہیلپ یو پٹ اپ ڈیفینسز اگینسٹ ہراسمنٹ, بٹ ایون دین یو کوڈ بی ہراسڈ بائی کمپلیٹ اسٹرینجرز ان دا اسٹریٹ, آن لائن. ایون مثال کے طور پہ آپ کسی بلڈنگ میں ہیں اور آپ لفٹ میں ایک فلور سے دوسرے میں جا رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ اگر کوئی خاتون وہاں 3 مردوں کے ساتھ ایک لفٹ میں اکیلی ہے تو وہ کتنی نروس ہوگی بنسبت اگر ایک مرد ایک لفٹ میں 3 خواتین کے ساتھ جو ہے ایک فلور سے دوسرے فلور میں جانا ہے, وہ اندر سے اس کا دل اتنا دھک دھک نہیں کر رہا ہوتا. سو آئی تھنک اٹس ٹائم فار مین ٹو ریفلیکٹ ہاؤ آر یو میکنگ ویمن فیل اراؤنڈ یو. آپ کی صرف پریزنس سے ہی کوئی گھبرا رہا ہے یا کسی کو اعتماد آ رہا ہے. سو اینڈ ان فیور کیسز اٹ از آلسو لائکلی دیٹ اے وومن میں ہراس اے مین, اس میں بھی وہی پاور ڈائنامک آ جاتا ہے. بٹ ایز فار ایز دی انسیڈنس از کنسرنڈ, آف کورس اٹس مچ مور کامن فار اے مین ٹو ہراس اے وومن. تھینک یو سو مچ شاہانہ, بہت آپ نے اچھی طرح ایلیبریٹ کیا. فارمز آف وائلنس اینڈ فارمز آف ہیراسمنٹ جو ہے کہ صرف ایک فزیکل بیٹنگ اور ایک آپ کو سیکچول فیور کے لیے پوچھنا نہیں ہے, اٹس مور دین دیٹ. اور اگر آپ کو جو ہے کہ ایون آپ کے گھر کے اندر آپ کو تعلیم کا موقع دیا ہے, آپ آگے کسی ایسے جگہ پہ پبلک پلیس میں آپ جا کے کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ باہر زمانہ خراب ہے لہٰذا آپ نہیں جا سکتے ہیں اور آپ کو روکتے ہیں, تو یہ بھی کائنڈ آف فائنینشیل اینڈ ایموشنل ہیراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری بچیاں بڑی ڈسکریج ہوتی ہے. تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اگر اپنی بیٹیوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہے, دیر از اے فیئر سم ویئر کہ ہماری بیٹی محفوظ نہیں ہے, تو ظاہر ہے والدین تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس لیول پہ جانے کا جو ہے کہ اپورچونٹی نہیں دے دیں گے. ہمارے درمیان ایک گلگت بلتستان کی پہلی مجسٹریٹ خاتون نلیمہ امیر موجود ہے. نلیمہ, آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو یہاں تک جو ہے کہ مجسٹریٹ بننے میں, مجسٹریٹ تو ایک نام ہی اس طرح کا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجسٹریٹ میں عورت کا کیا کام, ٹھیک ہے نا. یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کہانی ہے, کہ کیا ایز اے مجسٹریٹ جب آپ سیٹ پہ بیٹھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, کہ کیا لوگ آ کے آپ کی ہیراسمنٹ کرتے ہیں یا لوگ آپ سے, خواتین خاص کر, ان کو کیا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اس دفتر میں یار ایک خاتون بیٹھی ہے, ہم اپنا ہیراسمنٹ کا دکھ لے کے اس کے پاس جائیں گے, یہ سنے کہ ہماری کچھ مدد کرے گی. تو کیا سچویشن ہے آپ کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ یاسمین آپا. اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں, سب سے پہلے اگر میرے دفتر میں آتے ہیں لوگ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میل تحصیلدار کدھر ہے. تو کیونکہ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو بی پارٹ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اسپیشلی ایز اے نائب تحصیلدار میری انڈکشن ہوئی تھی اور ابھی میں ایز اے تحصیلدار کام کر رہی ہوں. تو آ کے ایون مطلب لمس سے میرے پاس آئے کچھ لوگ اور وہ آ کے شاکڈ ہو جاتے تھے کہ وی ہیو نیور سین اے فیمیل تحصیلدار. سو میں یہ کہتی ہوں کہ سوری, میں نے یہ سیٹ آکوپائی کر لیا ہے, یہ بھی مردوں کی سیٹ نہیں رہا اور انشاءاللہ میرے پیچھے بھی خواتین آئیں گی. اس کے علاوہ اگر میں خود اپنی ایکسپیرینس کروں تو میں اپنی جوائننگ لیٹر لے کے تحصیل کے اندر انٹر ہوئی تھی. اس سے پہلے ہمیں کہتے تھے کہ تحصیل کے اندر نہیں جانا ہے, اور میری طرح بہت سارے خواتین بچیاں جن کی ایون اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ڈومیسائل کے کام جو ہے نا 6 مہینے یا 1 سال تک پینڈنگ میں رہتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے اس آفس میں جانے. گورنمنٹ, ہمارے مائنڈ میں ایک چیز ڈالی گئی تھی کہ گورنمنٹ آفیسز میں خواتین کا کیا کام ہے.
تو الحمدللہ ابھی ہر کوئی اپنی بہت ہی ریلیکس انداز میں آتے ہیں، اپنے کام کر کے تحصیل آفس سے چلے جاتے ہیں. اور جس طرح اگر ہم ہراسمنٹ کی بات کریں، یہ میرے خیال سے جو ہماری سول سوسائٹیز ہے وہ زیادہ اورینٹ ہے میل اور فیمیل کو ورکرز کی جو